اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے جیم کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم شین اور یا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا مخرج، زبان کا وسط درمیانی، مطلب درمیان جو ہے، وسط درمیان کو کہتے ہیں، جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا ان کا مخرج۔ آج ہم نے پڑھنا ہے شین اور یا کو۔ شین اور یا کا قاعدہ کیا ہے؟ شین اور یا کی ادائیگی کے وقت وسط لسان، مطلب درمیان زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے، تالو سے نہیں چپکتا، بلکہ ان حروف کی آواز زبان اور تالو کے درمیانی حصے سے ہوا کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ مطلب وسط لسان تالو سے نہیں چپکتے، بلکہ ان حروف کی آواز زبان اور تالو کے درمیانی حصے سے ہوا کے ساتھ نکل جاتی ہے، تو ہی شین ادا ہوتا ہے اور یا ادا ہوتا ہے۔ شین، اب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اور اوپر کا جو تالو ہے، اس کے بیچ میں گیپ ہے۔ یہ گیپ کیوں ہے؟ جب آپ شین پڑھتے ہیں، شین شین شین، تو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں لگ رہا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شین کی جو صفت ہے وہ تفشی کی ہے۔ تفشی کہتے ہیں پھیلانے کو، آواز کا منہ میں پھیلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم شین پڑھتے ہیں تو پہلے ہم اس آواز کو پھیلاتے ہیں، پھر ہی ہم شین کو پڑھتے ہیں۔ تو ہماری زبان، جب بھی ہم شین کو ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، لگتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ گیپ ہے، زبان اٹھتی ہے پر اوپر تالو کے ساتھ لگتی نہیں ہے۔ آپ اگر زبان کو تالو کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ شین ادا نہیں ہوگا، شین ادا نہیں ہوگا۔ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، زبان آپ پہلے جو ہے وہ اپنے تالو کے ساتھ لگائیں اوپر، پھر شین ادا کریں، تو شین ادا نہیں ہو رہا، ہماری آواز ادھر ہی رک رہی ہے۔ تو اس میں یہی فرق ہے کہ ہم شین کو پھیلاتے ہیں، پھر ہی ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم یا کی طرف۔ یا پہ، یا زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کا جو تالو ہے، اس کے بیچ میں تھوڑا سا زیادہ گیپ ہے، شین کے مقابلے میں گیپ تھوڑا زیادہ ہے۔ ایسا کیوں ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں آج۔ یا، آپ دیکھیں اسکرین پہ، یہ یا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یا ہماری جو زبان کا بیچ کا حصہ ہے، جو اوپر کا تالو ہے، اس کے بیچ میں گیپ ہے، گیپ تھوڑا زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب بھی یا کو ادا کرتے ہیں تو یا کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، آپ اس کو منہ کے اندر پھیلاتے نہیں ہیں، نہ ہی آپ یا پڑھتے وقت کوئی سختی کرتے ہیں، آپ اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ یا، آواز آئی اور نکل گئی، ایسا نہیں ہے کہ آواز آئی، آپ نے اس کو منہ میں گھمایا پھر اس کو نکالا، نہیں، آواز وہاں حلق سے نکلی، حلق سے آئی اور نکل گئی، یا، تو یہ نرمی سے ادا ہو رہا ہے اور جلدی سے ادا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یا جو ہے وہ ایسے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا یا، شین اور یا کا، کہ یہ جو ہے وسط لسان تالو سے نہیں چپکتی، بلکہ ان حروف کی آواز زبان اور تالو کے درمیانی حصے سے ہوا کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ یہ جو ہم نے یا کو سیکھا اور شین کو سیکھا، یہ ہمیں ایسے سمجھ نہیں آئے گا، آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے حروف شجریہ پڑھے، جیم، شین اور یا، آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ جتنی آپ اس کی مشق کریں گے اتنا ہی یہ نکھر کے آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟
میری کوشش ہے کہ میں آپ کو صحیح سے سمجھا سکوں، اسی لیے میں آپ کو تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔